السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ ممتاز حسین قادری کے حق میں علماء اکرام کھڑے ہوئے تو ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی، ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور ممتاز حسین قادری کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ پھر ایک بار الیکشن میں حصہ لیا تو تحریک لبیک کی بہت ساری جیتی ہوئی سیٹوں پر قبضہ کر کے پھر سے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ اس کے بعد تحریک لبیک نے آزادی اظہار رائے کا حق رکھتے ہوئے آسیہ ملونہ کے خلاف پرامن احتجاج کیا، جو کہ حق بھی تھا، تو حکمرانوں نے ان پر گولیاں چلائیں، یہاں تک کہ 8 شہید کر دیے۔ پورے ملک میں تحریک لبیک پر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور یہاں تک کہ جیلوں میں علماء تک شہید کر دیے گئے۔ مگر ملک کو پاک فوج کے خلاف بولنے والے لنڈے کے انگریز سب کے سب آزاد ہیں، دین اسلام پر بکواسیات کرنے والے سب آزاد ہیں، بلکہ میڈیا پر باقاعدگی سے ایسے اسلام دشمن عناصر کو جگہ دی جاتی ہے جیسے کہ ماروی سرمد، اور ہمارا میڈیا بھی اسی غلاظت سے بھرا پڑا ہے، جس طرح کے سمی ابراہیم، محمد مالک، منصور علی خان، بلکہ پورے کے پورے چینل اسلام دشمن عناصر سے بھرے پڑے ہیں اور ملک و ملت اور دین کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اور زہر اگلتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی آزاد ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مگر اسلامی نظریہ رکھنے والے کو، بلکہ پاکستان میں اکثریت کو زبردستی دبایا جا رہا ہے، اور اتنا دبایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا تک کی آزادی کو چھین لیا گیا ہے، جو کہ خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وہاں ٹینٹ لگا کر ایک یہودی گروہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے ٹینٹوں پر اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور یہ گروہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان کو مشن دیا گیا ہے کہ پاسپورٹ سے اس جملے کو نکلوانا ہے، جو پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے باقی تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ دوسرا، یہ شخص دارالحکومت میں بیٹھ کر اسرائیل اور پاکستان کو دوست بنانے کے لیے، یعنی کہ پاکستان کو اسرائیلی ریاست تسلیم کروانے کے لیے ٹاسک دیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اس شخص نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے، عربی نام چھوڑ کر یہودی نام رکھ لیا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ 7 سال سے پاکستان کے دارالحکومت میں بیٹھ کر یہودیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، مگر آزاد ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جھوٹ کی حد نہ ختم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان میں 10 ملین زائنسٹ ہیں۔ 10 لوگوں کو 10 ملین بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بات میں وزن بڑھے اور ناپاک ایجنڈا مکمل ہو سکے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عورت مارچ والی 35-36 بے حیا عورتیں باہر نکل کر کہہ رہی تھیں کہ ہمیں بھی پارلیمنٹ میں جانے دیا جائے، ہمارا بھی حق ہے، اور ان کا بھی پارلیمنٹ میں جانے کا یہی مطلب ہے کہ ناپاک عزائم کی تکمیل کی جا سکے اور پاکستان کے اسلامی قانون کو لبرل قانون میں بدل دیا جائے۔ مزید یہ کہ اس پاکستانی یہودی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں مسلم زائنسٹ ہوں۔ زائنسٹ ہونے کے لیے مذہب نہیں چھوڑنا پڑتا، جبکہ حقیقت میں زائنسٹ یہودیوں کو کہا جاتا ہے جو فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، مگر یہ شخص اپنے آپ کو مسلم بھی کہہ رہا ہے اور زائنسٹ بھی، یعنی کہ قوم کو الو بنانے کا نیا طریقہ بنا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح قادیانی اپنے آپ کو مسلمان شو کرواتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، مگر لوگ پھر بھی ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن در حقیقت قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، اسی لیے ان کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی چالیں کچھ یہ یہودیوں کا ایجنٹ چلا رہا ہے۔ ان کو کون لایا، یہ کہاں سے آئے، کیوں آئے، سب جانتے ہیں، مگر کسی نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا، کسی نے ان کو ملک سے غداری کی سزا نہیں دی، کیونکہ ان کے پیچھے بڑا ہاتھ ہے، اس لیے آزاد گھوم رہے ہیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ ایک مرد قلندر شہیر سیالوی کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری پاک سرزمین پر کوئی ناپاک وجود لیے بیٹھا ہے، تو یہ فٹ سے ان یہودی ایجنٹوں کے کیمپ میں گئے اور اسرائیلی جھنڈے کو پھاڑ دیا۔ اس پر تو ہم شہیر سیالوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو ہمارے سوئے ہوئے حکمرانوں کو کرنا چاہیے تھے، مگر کیا کریں، حکومت میں موجود اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب صرف اور صرف علماء کو کاٹنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ان کے خلاف ہم پاکستانیوں نے آواز بلند نہ کی
تو یہ یہودی ایجنٹ لوگ پارلیمنٹ میں بھی داخل ہو جائیں گے اور اپنے ناپاک عزائم بخوبی انجام دیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ملک میں لبرلزم کے فروغ کے لیے کام ہو رہا ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح چند مہینے پہلے پی ٹی آئی کے ممبر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اسرائیل فلسطین کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ قبلہ اول کو یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یعنی کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہودی ایجنٹ اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور مزید اس جیسے غدار جگہ بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔